السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں اصول التجوید۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ بہت مشہور کتاب ہے، حصہ اول ہے، قاری جمشید علی صاحب استاد تجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند کی یہ کتاب ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے پورا شروع سے پڑھ لیا ہے، تو 7واں نمبر سبق ہے۔ اس میں سبق نمبر تو نہیں ہے، ہم نے اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ تو آج ہے نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ نون ساکن اور تنوین میں بہت سارے قاعدے آتے ہیں۔ نون ساکن میں دیکھو، ایک تو اظہار کے قاعدہ آ جائے گا، اور اسی طریقے سے ادغام کا بھی قاعدہ آئے گا، اور اسی طریقے سے اقلاب یعنی قلب کا بھی قاعدہ آ جائے گا، اور اخفا کا بھی قاعدہ آئے گا۔ اس کے اندر کئی قاعدے آتے ہیں، تو یہ سب سارے قاعدے ہم آج ہی پڑھیں گے۔ تو چونکہ نون ساکن تمام قواعد کا جو تعلق ہے وہ نون ساکن اور تنوین سے ہے، اس لیے ہم آج ہی پڑھیں گے۔ میرا نام عبدالرحمن شکارپوری ہے۔ تو دیکھیے، شروع کرتے ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے یہ آن لائن دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ نورانی قاعدہ ہے، اس میں بھی چونکہ قواعد دیے گئے ہیں، اس میں بھی نون ساکن تنوین کے قاعدے بھی اور تمام ضروری جو قواعد ہیں وہ سب اس میں بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ نورانی قاعدہ آپ آن لائن خرید سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس میں جو پروڈکٹ ہے وہاں پر لنک میں لگا دوں گا اپنے ویڈیو کے پروڈکٹ میں، تو آپ وہاں سے اس کو ڈائریکٹ آن لائن خرید سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی، اور تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ تو میں آپ کو قاعدے میں یہ چیز دکھلاتا ہوں۔ تو دیکھیے، انہوں نے کہا ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے، تو درمیان میں تو یہ رہا آمنتو، جیسے ہم نے کہا آمنتو، تو یہ نون ساکن درمیان میں ہے، ادھر بھی کوئی ایک حرف ہے اور ادھر بھی ایک حرف ہے، تو بیچ میں یہ نون ساکن ہے، تو اسی کو درمیان کہتے ہیں۔ تو نون ساکن درمیان میں بھی آتا ہے، اور انہوں نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ آخر میں بھی آتا ہے۔ تو آخر میں بھی آتا ہے، تو آخر کی مثالیں تو بہت ساری ہیں، تو آخر کی مثالیں ابھی میں دکھلاتا ہوں آپ کو۔ یہ رہی آخر کی مثالیں۔ جن، یہ نون آخر میں ہے، یہ بہت ساری مثالیں ہیں آخر کی، تو آخر کی مثالیں تو بہت ساری مل جائیں گی۔ درمیان کی مثال کم ملتی ہے، تو درمیان کی مثال میں نے آپ کو دکھا دی ہے، اور آخر کی مثال بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ اور تنوین کیا ہے؟ تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ تنوین دیکھیے کیسے کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر تو یہ جو دو زبر ہوتے ہیں، دو زبر یہ ہوتے ہیں، یہ کلمے کسی لفظ کے اوپر دو زبر ہوتے ہیں، اس کو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کیا ہے؟ صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے نون ساکن اور تنوین میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وقف کا مطلب تو یہ ہے جہاں پر آیت کریں، وصل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آیت نہ کریں، دونوں یعنی شروع سے پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ تو نون ساکن وقف اور وصل، وقف کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں پر آیت ہم کو کرنی ہے، سانس توڑنا ہے، وہاں پر بھی نون ساکن آتا ہے، اور جہاں پر وصل ہو، وصل کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے درمیان میں وہی ایک ہی چیز ہے۔ اور تنوین صرف وصل میں پڑھی جاتی ہے، وقف میں نہیں۔ تنوین کیا ہے؟ وصل میں، یعنی کہ بیچ میں پڑھی جاتی ہے، وقف میں نہیں، یعنی آیت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر تنوین نہیں پڑھی جاتی۔ پھر جیسے یہ کرامن ہے، کرامن اگر یہاں پر ہم آیت کریں گے تو یہ کرامن، یہ تنوین ختم ہو جائے گی، تنوین نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کراما ایسے کر کے پڑھا جائے گا۔ تو آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ تنوین ہمیشہ، وہ تنوین آیت پر کبھی نہیں آتی، وقف میں تنوین کبھی نہیں آتی۔ تنوین جو آتی ہے وہ ہمیشہ تنوین کیا ہے؟ وصل میں آتی ہے، یعنی کہ درمیان میں آتی ہے۔ تنوین، یہ لکھ رہا، تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کے چار حال ہیں: اظہار، ادغام، قلب، اخفا، یعنی چار قاعدے ہیں۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اظہار، ادغام، قلب۔ قلب کا مطلب اقلاب، جس کو ہم بچپن میں اقلاب پڑھتے تھے، اسی کا نام قلب ہے۔ تو اظہار، ادغام، قلب اور اخفا، یہ چار قاعدے ہیں۔ تو چاروں قاعدے آج ہی پڑھے جائیں گے، کیونکہ یہ آج نون ساکن اور تنوین کے ہی بیان کے اندر ہیں یہ، اسی لیے ایک ہی سبق میں یہ چاروں قاعدے پڑھے جائیں گے۔ اظہار کی تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اظہار کسے کہتے ہیں۔ قاعدہ تو بات کی بات ہے، اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اظہار کا مطلب کیا ہے، اظہار کہتے کسے ہیں۔ تو اظہار کی تعریف ہے نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنے کے نکالنا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہیں پر اظہار کرنا ہے ہم کو، تو جہاں پر ہم ابھی اظہار کی مثالیں آئیں گی آگے، تو جہاں پر ہم کو اظہار کرنا ہوگا وہاں پر کیا ہے؟ غنہ نہیں ہوتا، بلکہ جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے بغیر غنے کے، یعنی دیر نہیں لگتی اس میں۔ اور اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا
تو اظہار ہوگا اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. جیسے انعمت سواء علیہم عذاب علیم، تو یہ یہاں پر دیکھو نون کے اندر اظہار ہوا ہے. اس طریقے سے یہاں حمزے کے اندر یہ تنوین کی مثال ہے اور یہ نون ساکن کی مثال ہے اور یہ بھی تنوین کی مثال ہے. 3 مثالیں انہوں نے دی ہیں. تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے کہ اظہار جو ہے وہ کہاں پر آتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا. حروف حلقی کیا ہیں؟ حروف حلقے بھی آگے آ رہے ہیں. حروف حلقی کسے کہتے ہیں کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. جیسے انعمت سواء علیہم اور عذاب علیم. اب دیکھیے اب یہ بات آئی تھی کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے. اب حروف حلقی کیا چیز کا نام ہے یہ؟ تو حروف حلقی 6 حروف ہیں. وہ 6 حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں. انہی 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. حلقی مانے حلق، تو حلق سے نکلنے والے 6 حروف. حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، تو انہی کو حروف حلقی کہتے ہیں. تو یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. ان کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو پھر اظہار نہیں ہوگا، پھر وہ کچھ اور ہوگا جس کا بھی وہ قاعدہ بنتا ہو وہ چیز ہوگی. اب دیکھیے ادغام کی تعریف. ابھی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اظہار، ادغام، قلب، اخفا. تو اظہار کا قاعدہ ختم، اب ادغام. چلیے ادغام کی تعریف: ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. ابھی اس کی مثال بھی آئے گی. لیکن ادغام جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے. جیسے یہاں اظہار ہوتا ہے لیکن ادغام جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے: ادغام تام، ادغام ناقص. ادغام تام دیکھو اس سے ہی سمجھو، پہلے تو نام سے ہی سمجھو. تام کا مطلب ہوتا ہے پورا اور ناقص کا مطلب ادھورا. تو ادغام تام کا مطلب پورا ادغام اور ادغام ناقص کا مطلب ہے ادھورا ادغام. ابھی دیکھیے اب اس سے سمجھ میں آ گیا. اب اس سے ہی اس کی تعریف دیکھیے. ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یعنی پورا ادغام ہو جائے. مطلب وہی بالکل بدل جائے، وہی بات آ گئی. تو ادغام تام یعنی پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، مطلب پورا ادغام ہو جائے، وہی مطلب ہے. اور ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے، بالکل بھی نہ بدلے، بلکہ پہلے حرف میں بھی کوئی صفت باقی، پہلے حرف کی بھی کوئی صفت باقی رہے. تو یہ کیا ادھورا ادغام رہتا. پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہتی ہے تو پورا نہیں بدلتا، بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہتی ہے تو ادغام ناقص کہتے ہیں. یعنی یہ پورا نہیں بدلتا، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اب ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ کہاں قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں پر ادغام ہوگا. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے. یرملون کا مطلب یہ ہے، دیکھو یا، را، میم، لام، واو، نون. کتنے حرف ہو گئے؟ 2 2 4 5 اور 6. تو کتنے حرف ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6. تو ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ 6. اور اظہار کے بھی 6 حروف ہیں. تو حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. لام را میں ادغام تام ہوگا. تو لام اور را، لام اور را اور لام، یعنی کہ لام اور را جو ہوں گے ان میں ادغام تام ہوگا، یعنی پورا ادغام ہوگا. اور لام را کے بعد کتنے بچے؟ اب 4 حروف بچے: یا میم واو نون، یا میم واو نون. یہ 4 حروف بچے. ان 4 حروف میں کیا ادھورا ادغام ہوگا، یعنی ادغام ناقص ہوگا. تو دیکھیے لام را میں ادغام تام، جیسے مر ربی کا، تو یہ تو ختم ہی ہو گیا نون، تو ڈائریکٹ یعنی مر ربی کا. تو مر ربی کا پڑھا گیا تو گویا کہ را میں پورا ادغام ہو گیا، یعنی پہلا یہ جو حرف ہے پچھلے والے سے بالکل ہی مل گیا، بالکل اس کے اندر گندھ گیا، تو پورا ادغام ہو گیا. مر ربی کا اور من لدنہ ویل لکل فی عیشۃ راضیہ، یہ ادغامی، یہ لام کی مثال ہے، لام اور را کی، یعنی کہ پورے ادغام والی، ادغام تام والی. اور یومنو میں ادغام ناقص ہوگا. یومنو کا مطلب یہ ہے یا میم واو نون. ہم نے کہا یا میم واو نون، انہوں نے کہا یا واو میم نون. پورا ادغام ناقص ہوگا. جیسے من یعمل من ورائہم، یعنی اس میں ہلکی یا کی بھی آواز آ رہی ہے. میں تو آ رہی ہے نا، میں واو کی آ رہی ہے. عمن من نبی خیرا یرہ خیر وابقا خیرا منہا یومئذ ناعمہ. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ادغام ناقص ہیں یہ. لیکن ادغام کے اندر ایک ایسی چیز بھی ہے جہاں پر ادغام کا قاعدہ ہونے کے باوجود بھی ادغام نہیں ہوتا. اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آتے اس کو یاد کریں، اور نہ چاہیں تو فی الحال اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں چاہیں تو. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میرا مشورہ ہے آپ اس کو بھی یاد ہی کر لیجئے. لیکن 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے. وہ 4 کلمے یہ ہیں: دنیا، عنوان، صنوان، بنیان. ان کو دنیا پڑھنا چاہیے، لیکن دنیا کوئی نہیں پڑھتا، دنیا پڑھتا ہے.
ایسے ہی قنوان یعنی قنوان پڑھنا چاہیے، لیکن قنوان پڑھا جاتا ہے، سنوان بنیان پڑھنا چاہیے، مگر ان میں اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا، کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف ینملون دوسرے کلمے کے شروع میں، اور ان 4 کلموں میں نون ساکن اور حروف ینملون ایک ہی کلمے میں ہیں، اس لیے اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ آتے ہیں اظہار حلقی اور اظہار مطلق، تو اظہار مطلق انہی چار حرفوں میں ہوتا ہے، اور اظہار حلقی پیچھے جو پڑھا تھا ہم نے یہ والا، وہ اظہار حلقی ہوتا ہے، یہ والا جو اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا حمزہ ہا عین ہا غین خا والا۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3 کلمے ہو گئے۔ اب آتا ہے اقلاب، وہ 2 کلمے ہو گئے، دو قاعدے ہو گئے۔ اب آتا ہے اقلاب یعنی قلب کی تعریف، نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کرنا۔ قلب کا قاعدہ یہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے گا تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد۔ اب آپ کو میں اتنا لمبا جھگڑا ختم کر کے صرف ایک چیز بتلاتا ہوں کہ جہاں پر چھوٹی سی میم آ جاوے، یہ چھوٹی سی میم جو آ رہی ہے یہ آ جاوے، تو جیسے من بعد یہاں پر کیا ہے؟ قلب ہوتا ہے، بس آپ کو اس کو یاد کر لیجئے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور میم کو، تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد۔ صم بکم، دیکھو یہاں بھی چھوٹا سا میم آ گیا، تو جہاں بھی چھوٹے چھوٹے میم آتے ہیں نا، یہ والے چھوٹا میم، تو وہاں پر کیا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے، اور اسی کو ہم قلب بھی کہتے ہیں کہ قلب ہوتا ہے، اقلاب ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اخفا کی تعریف، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو اور نہ اظہار کی آواز، نہ ہی اظہار کی، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی حالت ہو۔ خیشوم کا نہیں، ناک کا، جو ناک کے اندر، خیشوم کا مطلب ناک۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو نہ اظہار کی، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی حالت ہو۔ اب اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ اور کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ دیکھو حلقی تو یہ ہو گئے حروف اظہار، اور یرملون ہو گئے ادغام کے، اور با ہو گیا کائے کا بھی آپ نے پڑھا ہے اقلاب کا یعنی قلب کا، تو ان کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا وہ اخفا ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں، یہ حروف باقی جو ہیں وہ 15 ہیں، اخفا کے 15 حروف ہیں، لیکن انہوں نے اس طریقے سے نہیں دیا، ہم اس کو اس طریقے سے بھی یاد کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یعنی اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، ایسے بھی کر سکتے ہیں ہم۔ تو بہرحال انہوں نے وہ چیز نہیں دیا، لیکن اس طریقے سے دیا، تو آپ اسی طریقے سے اس کو یاد کر لیجئے، جیسا یوں کنتم، ان نہیں پڑھا جائے گا، ان کنتم نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یوں کنتم قوم ظلموا۔ اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ فائدہ، اخفاء حقیقی کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز اس طرح جاتی ہے جس طرح سینگ، اونٹ، جونک، بانس وغیرہ میں جاتی ہے۔ جیسے سینگ کہا ہم نے تو نون ادا بھی ہو رہا ہے، نہیں بھی ادا ہو رہا۔ اونٹ دیکھو ناک کی صرف نون کی آواز آ رہی ہے، جونک صرف نون کی آواز آ رہی ہے، بانس صرف نون کی آواز آ رہی ہے، سینگ، اونٹ، جونک، بانس تو وغیرہ میں ادا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اخفا ادا کرتے میں بھی اخفا پڑھتے میں بھی اسی طریقے سے آواز آتی ہے، جیسے کنتم قوم ظلموا۔ میں نے جلدی اس کو پڑھایا ہے سبق کو تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ورنہ تو ویڈیو یہ آدھے گھنٹے کی ہوتی اگر صحیح طریقے سے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھائیں گے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ آپ جو ہے ہماری ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ سب مکمل ویڈیو دیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔